نے یہ کہ ایمان کی ترکیب اور وساطت اور ایمان کی زیادت اور نقصان پہ جو استدلال کیا ہے کتاب میں کہ ایمان اور اسلام اور تقوی، ہدایت، دین اور بر یہ سب کے سب ایک ہے، لہذا ترکیب و احدہا ان میں سے کسی ایک کی ترکیب جب ثابت ہو دلائل سے، یا زیادت النقصان فیہا یا زیادت اور نقصان یستلزم زیادت الآخر دوسرے کی زیادت کو مستلزم ہوگا۔ یہ انہوں نے انفرادی طور پر کہیں اسلام کا ذکر آ گیا، اس کی ترکیب ثابت کی زیادتی اور نقصان، اور کہیں ایمان، کہیں ہدایت اور کہیں تقوی اور کہیں بر۔ یہ جو باب ہے یہ آخر میں یہ مجموعہ ہے سب کا کہ اس کے اندر ایمان بھی آیا ہے، اسلام بھی آیا ہے اور اسی طریقے پر دین بھی آیا ہے، لہذا یہ بتاتے ہیں کہ جی ایمان اور اسلام اور دین ایک ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان سے مراد اخلاص کے بارے میں، پھر آگے آخر میں فرمایا کہ انہو جبرائیل، یہ جبریل ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے ہے۔ دین اور ایمان اور اسلام سب کو ایک ہی قرار دیا، تبھی تو آخر میں فرمایا انہو جبرائیل جاکم اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے ہے۔ کچھ پھلا پڑ گیا نہیں پڑ گیا مولانا، یہ مجموعی باب ہے ان کا، اور بات وہی ہے، مرجئہ پر رد ہے۔ دین میں زیادتی، دینی ترکیب ہے، زیادت ہے تو ایمان میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، ہدایت میں بھی ہے، تقوی میں بھی ہے، بر میں بھی ہے۔ ہمارے وہی پرانے 2-3 سال کے جوابات جو آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ باب السوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی مفعول بھی ہے سوال مصدر کا، جبریل کا نبی سے سوال کر دینا، ان الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ، اور قیامت کے بارے میں، وبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاجوبۃ، اور نبی کی طرف سے ان کو جواب دے دینا۔ ثم قال، پھر آخر میں فرمایا نبی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاء جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھا، یعلمکم دینکم، تمہیں یہ کہ دین سکھانے کے لیے آیا تھا، فجعل ذلک کلہ دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دین قرار دیا۔ وباب ما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آیا؟ یہ ما بینا اس کا عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر سوال پر۔ باب سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وباب ما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس، اور یہ باب ہے ان مسائل کے بارے میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کو جواب دیا من الایمان، ایمان کے متعلق جو انہوں نے کہا۔ وفد عبد القیس کا مسئلہ آپ کے سامنے مشکات میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور یہ مسئلہ مولانا منقذ بن حبان، ان کا ایک شخص تھا، بڑا تاجر تھا، منقذ بن حبان، یہ بحرین کا تھا، اور تجارت اس کی اتنی پھیل گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ تجارت کرتے کرتے مدینہ میں، اور مدینہ کے ذوالمجاز بازار میں پہنچے ہوئے یہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہو گیا تو لوگوں نے بتا دیا کہ یہ بڑی شخصیت ہے، تو منقذ بن حبان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہ ہے کہ با ادب با نصیب احترام کیا نبی کا، تو اللہ نے بعد میں اس کو صحابی بنا دیا، وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ حضرت کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے منقذ بن حبان۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، اور تعارف کے بعد کہا کہ میں بحرین سے آیا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بچوں کے اہل و عیال، عزیز و اقارب، ان سب کی خیریت پوچھی کہ آپ کے یہاں خیریت ہے۔ اتنے اخلاق سے متاثر ہو گئے کہ فوری طور پر اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر ابن عائز، ان کا سسر تھا، ان کا حضرت منقذ ابن حبان اب تو ہو گیا رضی اللہ عنہ، تو ان کے سسر تھے حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منذر ابن عائز، وہ بڑے سردار تھے بحرین کے، ان کے نام پہ یہ ہے کہ خط دیا کہ یہ خط اپنے اس کو سسر کو دے دینا۔ چنانچہ یہ واپسی جب اس کی ہو گئی، حضرت کے اخلاق کو بیان کر کے اپنے اسلام کو بھی بیان کیا، خط دیا اپنے سسر کو، تو اس کا سسر اس نے کچھ ساتھیوں کو، لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے کہ جی اس خط سے میں متاثر ہو گیا ہوں، اور یہ جو میرا داماد اتنا بتا رہا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ پھر یہ
عبدالقیس کا وفد یہی ہے کہ یہ آگے 14 بندے آگے یا 40 بندے آگے، دونوں قسم کی روایتیں ہیں محدثین کی۔ تو بتاتے ہیں اصل میں کہ 2 مرتبہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ 14 بندے آگے مسلمان ہو کر کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دوسری مرتبہ 40 بندے آئے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کس طریقے پر ہے، یا یہ ہے کہ اس میں 40 میں سے 14 شرفاء بڑے بڑے سردار بڑے لوگ تھے، اور باقی وہ عوام کا طبقہ تھا۔ یہ 40 کے 40 مسلمان ہو کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر یہ رکاوٹ ہے، ہم ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، آپ ہمیں یہ ہے کہ کچھ مختصر باتیں بتا دیں جس پر ہم عمل کریں۔ وہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آپ کے سامنے بھی آئے گا، اس پر مستقل یہ ہے کہ حدیث ہے وفد عبدالقیس کا باب و اداء الخمس من الایمان ہے، وہاں پر جیسے کہ ایک باب چھوڑ کر کے پھر یہ کہ دوسرے تیسرے باب کے بعد وہ مسئلہ بھی آ رہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا وفد عبدالقیس کا۔ وباب ما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبدالقیس من الایمان ہے، اور یہ باب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کو من الایمان ایمان کی کیا تفصیلات بتا دی۔ وباب قولہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ پاک کسی اور دین کو قبول نہیں کرتا، لہذا اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے ہی دین ہے، لہذا دین کا حمل اسلام پر ہوا ہے۔ الاسلام والدین شیء واحد، یہاں بھی اسی طرح قرآن سے بھی استدلال ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، ظاہر تھے ایک دن لوگوں کے سامنے، بارزا جلوہ افروز تھے، ظاہر تھے لوگوں کے سامنے۔ فاتاہ رجل، ایک رجل آ گیا، یہ اللہ آپ کا لقیط ابن صبرہ ہے یا زمام ابن ثعلبہ، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی تھا لیکن یہاں انسان کی شکل میں۔ یہ فاتاہ رجل یعنی فاتاہ جبریل فی صورت الرجل، وہ زمام والی روایت آگے آئے گی، مجھ سے تسامح ہو گیا۔ فاتاہ رجل فقال ما الایمان، پوچھا کہ ما الایمان، ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقاء ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ۔ اب یہ بچوں والی باتیں ہیں، مجھے عرض تو نہیں کرنی چاہیے تھے، لیکن چونکہ آپ حضرات بھی بعض حضرات سمجھتے کہ علم یہی ہے، یہ علم رہ گیا ہم سے سمجھیر میں، تو اس لیے ہمیں عرض کرنا پڑتا ہے، بعض چیزیں کتاب سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ الایمان معرف اور محدود ہے، ان تؤمن باللہ یہ اس کی حد ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقاء، یہ حد میں بھی حد اور محدود دونوں کے دونوں، ایمان باللہ، ملائکہ بلقاء، تو ایمان کے اندر بھی یہ چیزیں محدود میں بھی ملحوظ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقاء ورسلہ وتؤمن بالبعث، یہ تعریف کے اندر بھی وہی ایمان ہے، اور حد کے اندر محدود بھی ایمان ہے اور حد میں بھی ایمان ہے، لہذا یہ تعریف الشیء بنفسہ لازم آ گیا، اور تعریف الشیء بنفسہ دور ہی کو مستلزم ہے، اور دور باطل ہے۔ واہ، علم کا ایک دروازہ کھل گیا، سمجھ رہی ہیں کہ علم کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا۔ پھر استاد جی نے بتا دیا کہ الایمان جانب محدود میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایمان شرعی مراد ہے، اور ان تؤمن باللہ جانب حد کے اندر ایمان لغوی مراد ہے، لہذا فقط ثبت التغایر بینہما، حد اور محدود میں تغایر ثابت ہو گیا، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے فلا یلزم الدور، دور لازم نہیں آئے گا۔ اصل میں جن کے دماغوں میں خود دور ہی ہوتا ہے تو یہ کوئی باتیں یار محدثین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس قسم کے، سمجھے، بچوں کے دل بہلانے کی۔ قال ان تؤمن باللہ، تو میں نے عرض کیا کہ جانب حد کے اندر آپ خوش ہو جاؤ، چونکہ مزاج بھی آپ کا وہی بگڑا ہوا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو جانب حد کے اندر ایمان لغوی ہے اور جانب محدود میں ایمان شرعی ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ان تؤمن باللہ ان تعترف وتقر باللہ، آپ اعتراف کریں اور اللہ آپ کا بھلا کرے اقرار کریں اللہ تعالیٰ کے وجود کا، فرشتوں کا، وبلقاء اللہ کی ملاقات کا، ورسلہ، اور یہ ہے کہ اللہ کی رسولوں کی حقانیت کا۔ تو اب یہ ہے کہ جانب حد کے اندر ایمان اعتراف اور اقرار کے معنی میں ہے، لہذا یہ ساری باتیں فضول ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے حد اور محدود میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہوتا وہی کافی ہے۔
الانسان انسان کیا ہے؟ الحیوان الناطق، کوئی تعریف الشیء بنفسی لازم نہیں آئے گا، وہ حیوان اور ناطق بینی وہی انسان ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن جانب محدود میں وہ مجمل ہے اور جانب حد کے اندر تفصیل ہے، فلا تو گڑگڑ گڑ نہ کرو، اتنی سی بات بھی کافی ہے۔ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقاء ورسلہ وتؤمن بالبعث، اور ایمان بعثت کا اور آخرت کے یہ کہ اس کا بھی یقین رکھے، یہ چونکہ اہم مسئلہ تھا اس کو الگ کر دیا۔ قال ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ مفروض ادا کریں گے، وتصوم رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا ذکر نہیں کیا۔ حج سن 9 ہجری کے اندر یہ ہے کہ 9 میں اس کی فرضیت ہوئی ہے، اس لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، دوسرے جگہ پر حج کا تذکرہ بھی ہے۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ قال ما الاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد اخلاص، کسی بھی عمل کو خوب طریقے سے ادا کر دینا، حسین اور خوب طریقے سے ادا کرنا، اور حسین اور خوب طریقہ سب سے آخری عمل کا وہی ہے، خالص اللہ کے لیے، رضا کے لیے۔ اس لیے احسان کا ترجمہ، احسان یہ نماز کے اندر ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں، فی جمیل اعمال، تمام اعمال کے اندر۔ معنی یہ ہے کہ جعل العمل حسینا، کسی عمل کو بہت خوبصورت بنا دینا، بہت خوبصورت، حسن سے ہے۔ اور عمل اس وقت خوبصورت بنے گا جب اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ بنیادی چیز اس کے اندر داخل، اللہ آپ کا بھلا کرے، نیت ہے، تو اخلاص اس میں ہو۔ اخلاص جعل الشیء خالصا للہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی رضامندی کے لیے خالص، اس میں کسی اور کی خوشنودی وہ پیش نظر نہ ہو، اور کسی اور ریاکاری کی آمیزش اس میں نہ ہو۔ الاحسان سے مراد تصوف ہے، سلوک ہے، اخلاص ہے، احسان ہے، علم السلوک، یہ سب ایک ہی نام ہے مولانا۔ قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمائے ہوا ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی عبادت کریں، عبادتاً کائنتاً کانک تراہ، ایسی عبادت کر دو کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے مولانا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اس طریقے پر عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر فرض کر لو، فإن لم تکن معاملتک، فإن لم تکن معاملتک ہکذا، اگر تیرا معاملہ دیکھنے کا نہیں ہے تو پھر یہ کہ فعامل اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سے یہ معاملہ کر لے، کأنہ یراک فإنہ یراک، وہ تو ضرور آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ مراقبہ ہے مولانا، سمجھ شریف میں آگے وہ پہلے والا مشاہدہ ہے مولانا۔ یہ جو بادلیں ہوتی ہیں نا، بادلوں کے ہوتے ہوئے آپ کو چاند بھی نظر نہیں آگا، سورج بھی نظر نہیں آگا، یہ بادل ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کی اور میری بینائی بہت کمزور ہے، لیکن ان بادلوں کے اوپر جب جہاز آتا ہے اور ان کے پاس دوربین ہوتا ہے، اس دوربین کے ذریعے سے اب اس جہاز کو ایئرپورٹ کہاں ہے، بادلوں کے اوپر سے آ رہا ہے، اس کو زمین نیچے سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہے فلاں جگہ پر بیٹھنا، اس کے پاس وہ تیز دوربین ہے، جو بادل ہیں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چیرتی ہوئی ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام، وہ اس طریقے پر ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے پاس وہ دوربین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے درمیان میں اور آسمان کے درمیان میں بادلیں ہیں، بادلیں ہٹ جائیں گے تو سورج چاند کو آپ دیکھیں گے، تو وہاں پر یہ بادلیں نہیں ہے، گناہوں کا بادل نہیں ہے۔ اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام، گناہوں کا بادل وہاں پر نہیں ہے۔ جب گناہوں کا بادل نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ اللہ کو دیکھتے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ کے جب محبوب بن گئے تو اللہ تعالیٰ کو خود بخود دیکھو گے۔ کیوں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ جو ذنوب درمیان میں بادل ہے اس کو اللہ چھپائے گا، ہٹا دے گا۔ یہ بادل جب یہ کہ ہٹ جائیں گے درمیان سے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور محبوب اور حبیب کے درمیان میں کوئی طہر متخلل نہیں ہوتا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ محبوب اور حبیب کے درمیان میں آدمی اپنے یہ ہے کہ عاشق معشوق ایک دوسرے کو دیکھتے، سب کو سبحان اللہ، سمجھتا ہے؟ یہ کر لے آدمی، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا موڈ ہے نا، یہ موڈ ہے نا آپ کا موڈ ہے۔ دیتے ہو گورا، یہ ایک بہت بڑا شیشہ ہے۔ میں مولانا منظور مینگل صاحب بھی اللہ کے فضل و کرم سے 97 98 کلو 96 میرا وزن ہے، یہاں سے لے کر کے پاؤں تک
یہ جو پورا کا پورا شیشہ ہے، یہ شیشہ وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ خدا تم لوگوں پر رحم کرے یا اللہ تمہیں غرق کرے اور کیا کرے یہ پورا کا پورا شیشہ یہ وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ یہ شیشہ اللہ آپ کا بھلا کرے صاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شیشہ ہے، کنارے سے آپ دیکھیں گے شیشہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کے سامنے آئیں گے، بولو جب آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے آ جائیں گے تو سامنے آ کر کے پھر اب یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا یہ حصہ پورا شیشے میں نظر آئے گا۔ اب شیشے کا وہ حصہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے نا اس کو تو جہاں بھی آپ ہے، آپ کی چوڑائی لمبائی جتنی ہے اس بڑے شیشے میں، تو اب شیشہ وہاں سے غائب ہو گیا، اب وہاں آپ ہی آپ ہیں۔ بولو شیشہ وہاں سے غائب ہو گیا، وہاں کیا ہے؟ آپ ہی آپ ہیں۔ جب یہ ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل اتنا صاف ہے، بس اس میں اللہ آ گیا، ہم خود غائب ہو گئے جیسے شیشہ غائب ہو جاتا۔ لعنت ہو تم لوگ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں مولانا؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارا دل اتنا صاف ہو چکا ہے، اتنا صاف ہو چکا ہے کہ جب اللہ آ گیا، جیسے آپ آ گئے شیشہ غائب ہو گیا، جب اللہ آ گیا تو ہم غائب ہو گئے۔ اب وہی واجب الوجود ہے، اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، بس وہ آ گیا، دل میں آ گیا، ہم میں اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گولی مار دوں، اور کیا کروں؟ سمجھ رہی میں؟ بے ذوق قسم کا انسان واجب القتل ہے۔ بولو بے ذوق آدمی کو خدا اس دنیا کی زمین کے اوپر اس کا وجود بھی نہ رکھے، بہتر یہی ہے کہ وہ ظالم فنا ہو جائے۔ اس لیے وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ لعنت ہو تمہارے عشق پر، جب کسی رنڈی کے پیچھے کوئی پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کھانا پینا لباس سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہاں صوفی کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے؟ یہاں اس کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ سب کچھ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اڑے کچھ بھلا پڑا؟ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، اب بولو مولانا۔ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کائنات کے اندر دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ اتنے بیوقوف تو نہ بنو، ہاں ملنگو۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ شعر پڑھنے والا کون ہے؟ صوفی صاحب آپ خود ہے، کہتے ہیں کہ میں ہوں لیکن بالکل نہیں ہوں۔ بولو میں ہوں لیکن بالکل نہیں ہوں۔ اسی کو تو شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں کہتے ہیں، لا شے حسین احمد مدنی۔ تو حسین احمد شے ہے، لا شے تو نہیں ہے، لیکن تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، کہتے ہیں ہم منظر عام سے اسکرین سے غائب ہے، ہم لا شے، صرف شے اللہ ہے۔ ہم لوگ لا شے ہے، لا شے غلام اللہ خان۔ آج کا ٹٹو بھی مولانا غلام اللہ کو بھی کافر قرار دیتا ہے، دیوبندیت سے خارج قرار دیتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو مولانا، اختلاف رہتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اختلاف رہتا ہے۔ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ دونوں اللہ منور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ تیرے میرے جیسے کروڑوں یہ کہ ٹٹو قسم کے لوگوں پر قربان جائیں۔ اختلاف کر لو، آپ کا حق بنتا ہے۔ مفتی محمود کو کوسنا اور حافظ القرآن والحدیث عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات کو آپ نے دیکھا نہیں۔ رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ہمارے ایک مناظر صاحب ہے جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو بہت للکارا، سمجھے؟ تو مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس مناظر کو فون کیا، میں نے کہا کہ شوق نہیں ہے ہمارا مناظرہ کا، ہمارے بابا چلاسی نے پابندی لگائی ہے مناظرہ نہ کرو، لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم جب سلیم اللہ کو تو غلط کہتا، ماں کا لال کسی کو پیدا کر کے لا میدان پہ علماء کے سامنے، پھر دکھاؤں گا آپ کو کہ سلیم اللہ بہت دور کی چیز ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ اس لیے کابرین کی شان میں گستاخی نہ کرو مولانا۔ اختلاف ہوتا ہے بعض مسائل میں، لیکن مجھے آپ کی حیثیت کا پتہ ہے اور آپ کو میرا بھی پتہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہی اس کا خیال کریں۔ لا شے حسین احمد مدنی، لا شے غلام اللہ خان۔
یہ تو اکابرین کی دستخط تو میں نے خود دیکھے، لاشیں اپنے آپ کو لکھتے ہیں، کچھ فرق پڑ گیا؟ تو ہمارے بعض ساتھی جو نا ہوتے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ حسین مدنی کو بھی گالی دیتے، مفتی محمود کو بھی، حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، قاضی شمس الدین کو، مولانا غلام اللہ کو بھی، اور کچھ نہیں ہوگا، تمہارے گھر کو آگ لگے گی۔ میں یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اختلاف اپنے جگہ پر ہو، خدا کی قسم ہم مولانا پنجپیری کو گالیاں دیتے تھے، سمجھے؟ ہمارے کچھ چھوٹے ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ تھے جو استاد نہیں تھے، استاد نما تھے، جو مولانا پنجپیری کو سخت غلیظ قسم کی گالیاں دیتے، لیکن اس زمانے میں یہ اختلافات نہیں تھے۔ مولانا پنجپیری مفتی نظام الدین ان کے شاگرد تھے، وہ جامع فاروقی میں تشریف لاتے تھے۔ 2 مرتبہ ان کا درس میں نے سنا، میں سادسے میں تھا، اس سے پہلے درجہ رابع میں تھا، اس طرح 2 سال کے فاصلے پر حضرت تشریف لاتے تھے، درس میں نے سنا، خدا کی قسم میں نے اس دن سے توبہ کی ہے۔ کیا علم تھا مولانا! سورۃ البینہ کا درس دیا اس نے، ایک مرتبہ سورۃ البلد کا درس دیا، یہ مقولات 10 کو اس میں جو تطبیق دے کر کے کیا درس تھا، سمجھے؟ اس دن میں سمجھ گیا کہ ہماری طرح رٹو نہیں ہے، یہ رٹو آدمی نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن آپ ساتھی اپنی عاقبت تباہ نہ کریں۔ ایک مولوی صاحب نے کسی بڑے عالم کو گالی دی، لاہور سے میسیج بھی اس کا آ گیا میرے موبائل پر، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے، میں نے واپس میسیج اس کو فون کر دیا، میں نے کہا کون ہے؟ کہا میں نے کہا یار اور کچھ نہیں کہہ سکتا، تیرے بچے ہیں؟ کہا میں نے کہا ماں باپ ہے؟ کہا بہن بھائیاں ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم آگ لگے گی ظالم، تیرے جیسے بے غیرت پہ مجھے ترس نہیں آتا، لیکن ترس آتا ان معصوم بچوں پر، مجھے معصوم بچوں پر، تیرے گھر پہ مجھے ترس آتا ہے، تیرے والدین پہ آتا ہے، اپنی عاقبت تباہ نہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس لاہوری کی سینے میں بات ایسے ڈال دی، کہنے لگے مولوی منظور گواہ رہ جا، میں نے توبہ کر لی، سمجھے؟ آج کے بعد اس کا سوچوں گا بھی نہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، صوفی صاحب کیا کہتا ہے؟ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو۔ ان کو صرف اللہ نظر آتا ہے۔ چونتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، چونتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری، مگوز غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو۔ سمجھتا ہے؟ بابا جی کی اگر اشعار سناؤں تو پھر میں یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں سوائے اللہ کے اور کوئی نظر نہیں آتا، سمجھیے میں یہ مشاہدہ ہے مولانا۔ اللہ ہوا ان تعبد اللہ عبادتاً شبیہتاً کأنک تراہ، آپ کی عبادت ایسی ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو ہما سے تو آپ نے پڑھا علمت فحیت ثم قامت فودات فلما تول قادت النفس تزہکو، میری محبوبہ آ گئی چھا گئی، سلام کیا، میں کھڑا ہو گیا، سینہ ملایا، ہوا یمار رکب الیمانین مسعدو جنیب و جسمانی بمکہ موسخو، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ مُعَامَلَتَكَ هَكَذَا، اگر تیرا یہ معاملہ نہ ہو تو پھر فَعَامِلُهُ هَكَذَا، پھر خدا کے ساتھ یہ معاملہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ہے مراقبہ۔ قرآن میں جتنے بھی واللہ خبیر بما تعملون آتا ہے، یہ مراقبہ ہے مولانا، مراقبہ ہے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جدید عربی میں بھی جہاں پر کیمرے لگے ہوتے روڈ پر تو لکھا ہوتا ہے الطریق مراقب بالرادار، لکھا ہوتا ہے الطریق مراقب بالرادار، اس راستے کے نگرانی ہو رہی ہے راڈار سے، خبردار گاڑی تیز نہیں چلانا ورنہ کیمرہ اس کو کیچ کرے گی، سمجھے؟ یہاں جیسے کہ لکھا آپ کی دیواروں پر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ قال هو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک، دوسرا والا یہ کہ مراقبہ ہے، پہلے والا مشاہدہ۔ قال متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ مولانا میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تعین کے بارے میں پوچھا، قیامت کی تعین نہیں ہے، لیکن قیامت کس کا نام ہے؟ قیامت ہلاکت کا نام ہے۔ میں ہلاکت کی متعین تاریخ تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہلاکت کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی پوچھتا کہ زید کب مرے گا؟
زید کب مرے گا؟ آپ کہیں یار تاریخ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ زید کب مرے، البتہ یہ ہے کہ جب کینسر کی بیماری اس کو لگ گئی تو ضرور مرے گا، کینسر سے کوئی بچتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تباہی کا نام ہے، قیامت میں تو سب ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے دنیا کی تباہی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن نشانیاں بتاتا ہوں کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو پھر تباہی آ جائے گی۔ دیکھ لو، قال متی الساعۃ، فرماتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، فرماتے ہیں کہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مولانا خیال کر لینا، زیادہ نہیں جانتا تو اس کا معنی برابر ہے میں اور آپ، ہم دونوں کے دونوں خیال کر لینا۔ ایک ہے علم اور ایک اس میں تفصیل ہے، زیادت علم، یہاں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے، جو قید آپ کو بتا چکا ہوں، خیال کر لینا۔ قید اور مقید، جیسے وما ربک بظلام للعبید، ایک ہے ظلم اور ایک ہے بڑا ظلم، تو اس کا مطلب اللہ ظلام نہیں ہے لیکن ظالم ہے، لیکن غلط ہے۔ ظلام یہ ہے کہ مبالغہ کا معنی یہ ہے کہ سرے سے ظلم ہی نہیں ہے مولانا، چلیے گا۔ باقی بیضاوی میں جوابات تفسیر میں ہم 5-6 جواب دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل وسأخبرك عن اشراطها، میں نشانیاں اور بتاتا ہوں تباہی کی۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، فرماتے ہیں کہ لونڈی جب جنم دے، ربها ربتها، اپنے آقا کو جنم دے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، 3 صورتیں ہیں مولانا۔ ایک یہ ہے، یہ جملہ اشارہ ہے حقوق الامہات، دوسرا کثرت فتوحات، تیسرا بیع امہات الاولاد، بس یہ 3 توجیہات ہیں مولانا۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں ہوں گی، یہ ماں ہے جی، سمجھ رہی میں، ماں ہے، دیکھیں کیسے خوبصورت ماں ہے، اور یہ کالا کلوٹا اس کا بیٹا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کے بعد یہ ہے کہ ماں کو کہتا ہے کہ جی سگریٹ کے لیے پیسے دے دے، چرس کے لیے پیسے دے دے۔ میرے پیارے بیٹے، میں کہاں سے پیسے لاؤں سگریٹ کے لیے؟ کس کر کے ماں کو یہاں سے دھکا دیا، اور ماں کو کہتا ہے پانی لا، یہ کر وہ کر، تو ماں کو اس نے نوکرانی بنا دی، لونڈی بنائی ہے، اور یہ خود سید بن گیا ہے۔ جیسے کہ آقا اور افسر اپنے غلاموں کو اور لونڈیوں کو حکم دیتا ہے، اس ماں نے اس قسم کا کالا کلوٹا سا بغیرت بیٹا پیدا کر دیا، یہ سید بن گیا، ماں یہ لونڈی بن گئی۔ اذا ولدت الامۃ، جبکہ لونڈی یعنی وہی ماں، ربتها، اپنے آقا کو اس نے پیدا کر لیا۔ اذا ولدت الامۃ، جبکہ لونڈی، گویا کہ لونڈی کی طرح ماں، وہ اپنے آقا کو پیدا کر دیا، گویا کہ ماں اب لونڈی بن گئی، گویا کہ اب اما ہو گیا، گویا کی لونڈی، بیٹا اس کا وہ ہو گیا، آقا ہو گیا۔ ایک صورت یہ ہے، یہ اشارۃ الی حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، ماؤں کی بات نہیں مانی جائے گی، اپنی بات منوائی جائے گی، یہ حقوق الامہات کی طرف اشارہ۔ ایک دوسرا مولانا، اشارۃ الی کثرت الفتوحات، کثرت فتوحات کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کثرت فتوحات کیا ہے؟ جب فتح ہو گئے، دیکھو عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطامد، فتحمد، کتو، بتو، اکتو، ابسو، کلہم اجمعون، لونڈیاں اتنی ہو گئی کہ عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد سب کو لونڈیاں مل گئی۔ اب یہ لونڈی آپ بیچ سکے، کچھ بھی کرے، لیکن لونڈی حاملہ ہو گئی، بچے جنم دیا، تو آپ نے دیکھا حدیث میں آتا ہے آتقہا ولدہا، بولو، اور یہ ہدایہ ثالثہ میں تو پڑھ چکے ہیں پچھلے سال، آتقہا ولدہا، جب یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آتقہا ولدہا، بچے نے اس کو آزاد کر دی، یہ بچہ مطبوع ہے، ماں اس کا تابع ہے۔ اب جیسے کہ اس ماں کی حیثیت ابا کے لیے لونڈی ہے، اس بچے کے لیے ابا کی ملکیت، بیٹے کی ملکیت ہوتی ہے، تو یہ آقا ہے، یہ بیٹا اس کا آقا ہے، یہ اس کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ یہ اس کی لونڈی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آتقہا ولدہا، ولد سید ہے، اور یہ تیسری صورت اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، اشارۃ الی فساد الاحوال، فساد احوال کی طرف اشارہ ہے، اور امہات الاولاد کی، ام ولدہ کی بے کی طرف اشارہ ہے۔ فساد احوال، اور فساد احوال میں بیع الامہات، ام ولدہ کو بیچنا، دیکھو عجیب، اللہ اکبر، خدا نہ کرے ام ولدہ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ دلدہ وغیرہ، یہ شمبو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شمبو ہے، یہ اس کی لونڈی ہے، سمجھ رہی میں؟ شمبو نے
لونڈی کے ساتھ کر دیا ٹک 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 ٹک. اب اس سے پیدا ہو گیا یہ کالو بیٹا. بولو لونڈی تک دیکھا نا, خوبصورت ہے نا, اور یہ شمبو ہے. شمبو نے اس لونڈی کو خریدا اور اس کے ساتھ ٹک ٹک کر دیا. ٹک ٹک کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو. بچہ کون ہے؟ یہ کالو خان ہے. اب اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تیری ام ولد بن کے بیچنے کی اجازت نہیں. لیکن اس ظالم نے, شمبو نے, بیٹا تو اپنے پاس کالو خان کو رکھا, لیکن اس کی لونڈی کو یعنی ام ولدہ کو اس نے بیچا ایک سیٹھ کو, اور وہ سیٹھ تھا نواب شاہ کا. وہ سیٹھ کہاں کا تھا؟ نواب شاہ کا تھا. سمجھ رہی؟ سیٹھ نے اس کو خریدا. سیٹھ لے جا کر کے اس نے اپنی ہوس اور اپنی خواہشات پوری کر دی نواب شاہ میں اس سے. پھر نواب شاہ والے سیٹھ نے بیچا اس کو میاں والی سیٹھ کو. بولو نواب شاہ والے سیٹھ کو, اور نواب شاہ والے سیٹھ نے بیچا کس کو؟ میاں والی کو. تو یہ سیٹھ اس کو لے گئے میاں والی کے پاس. میاں والی والا میاں والی 4-5 سال اس کے ساتھ کیا ٹھک 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 ٹھک. پھر اس نے اس کو بیچا لاہور والے سیٹھ کو. کس کو بیچا؟ لاہور والے کو بیچا. اور لاہور والے نے ٹھک ٹھک کیا, اور پھر لاہور والے نے لا کر کے کراچی میں مارکیٹ میں بیٹا. سمجھے؟ کراچی کے مارکیٹ میں جیسے بکرا پیڑی لگتی ہے, لونڈیوں کی پیڑی لگتی. اب یہ لونڈی ام ولد ہے, یہ غریب, یہ بکتے 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 واپس کراچی آ گئی 10-15 سال کی. اسی دوران اس کا بیٹا بڑا ہو گیا, یہ کالو خان. یہ بڑا ہو گیا. اب یہ ٹھک ٹھک کرتا ہے. یہ گیا مارکیٹ میں, وہاں پر گیا, منڈی میں گیا, اس نے اس کو خریدا. اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ شمبو کا ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ شمبو کا. شمبو اس نے جا کر کے خریدا. خرید کر کے, اگرچہ اس کی عمر زیادہ ہے لیکن سوڑی ہے سوڑی. اب لوگ دیکھو, عمر اس کی زیادہ ہے لیکن سوڑی ہے. اس کو خریدا, شمبو کے بیٹے نے اس کو خریدا. اور شمبو کے بیٹے کی یہ ماں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, لا کر کے رات کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ تو بتا. رات کو اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر دی. ہم بستری کرنے کے بعد بتا کہ تو بتا تو ہے کون, کہاں؟ وہ کہتی ہے کہ میں بدقسمت کی لونڈی ہوں, بدقسمت قسم کی لونڈی ہوں. کراچی میں تھی, شمبو کے پاس تھی, اور شمبو نے اپنی یہ کہ خواہشات پوری کر دی. میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا, میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا. لیکن شمبو میں ام ولدہ تھی, لیکن ظالم نے مجھے بیچا نواب شاہ. نواب شاہ والے نے اپنے خواہش 4-5 سال پورا کرنے کے بعد بیچا میاں والی کو. میاں والی نے بیچ کر کے, اس نے مزے لے کر کے پھر بیچا لاہور والے کو. لاہور والے نے پھر یہ کہ خواہش پوری کرنے کے بعد مجھے واپس کراچی میں آ کر کے بیچ دیا. اور اب آپ کے ہاتھ پہ میں آ گئی ہوں. یہ میری بدقسمتی ہے. میں کہاں سے, میں پہلے سب سے پہلے شمبو کے پاس تھی. شمبو کے پاس میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا. اب بیٹا دھاڑے مار کر کے رو رہا, اوے میرا منہ کالا ہو گیا, یہ تو میری ماں ہے, میں اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا. شمبو کا بیٹا تو میں ہوں. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے بچہ بچپن میں پیدا ہو گیا تو یہ غریب تو چلی گئی. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ وہ کدو اس طرح بھی ہوتا ہے. کدو کیا ہے؟ بولو کدو کیا ہوتا ہے؟ کدو اس طرح جیسے بدماش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں. تو کہیں سے کوئی لڑکی, تو کہیں سے پھنسا, کوئی کہیں سے. تو ایک ساتھی نے جاتے جاتے گلیوں میں اس کی بہن کو پھنسا کر کے لایا, دوسرے نے دوسرے کی بہن کو پھنسایا. اور جب آ گئے دیکھا کہ اوے, بعد میں پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی بہن کو پھنسا کر کے لایا, تو اس نے میری بہن کو پھنسا کر کے لایا. خدا بندہ کجا رفتا تو از دنیا شرافتا. اے اللہ دنیا سے شرافتیں کہاں چلی گئی؟ اے اللہ عزت اور غیرت کہاں چلی گئی؟ پروردگار کیا ہوگا اس دنیا کا؟ اڑے ہون سمجھ میں آئے نہیں ہے. تو پہلا اشارت الی حقوق الامہات, دوسری توجیہ اشارت الی کثرت الفتوحات, تیسرا یہ کہ اشارت الی فساد احوال زمانے یعنی الی بیع امہات الاولاد. ہو گیا مولانا؟ یہ جی اذا ولدت الامۃ ربتها وَإِذَا تَتَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. اور جس وقت یہ کہ فخر کریں گے, اپنی گردنیں لمبی کریں گے, فخر کریں گے. فرماتے ہیں کچے خالص
کالے اونٹوں کے چرواہے، کالے اونٹوں کے، عربوں کے ہاں سرخ اونٹ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور کالا اونٹ عربوں کے ہاں گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، اور کالے اونٹوں کے چرواہے یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں، گھٹیا قسم کے لوگ چرواہے، وہ جب فخر کریں گے فی البنیانے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، آج بھی عرب کو جا کر کے دیکھو، یہ سب کے سب سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ سارے رعاة الابل ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک چروائے کا بیٹا آپ کو حدیث بھی پڑھا رہا، خیال کر لینا کہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کر، لیکن ہم تو انبیاء والے، بکری چرانے والے، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر سب نے بکریاں چرائی، بکریاں چرائی ہیں۔ خیر یہ ہو گیا مولانا۔ اذا تطاول رعاة الابل البہم، کالے اونٹوں کی چرواہے وہ فخر کریں گے، تطاول تفاخر فی البنیان، اس میں تعمیرات کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں، شیخ خلیفہ کی جو بلڈنگ ہے 160 منزل ہے مولانا، 1000 میٹر ہوتا ہے، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 860 میٹر ہے۔ بولو یہ تو آپ کے 15-20 بھی، یہ 3 منزل ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ 20-22 فٹ بھی نہیں ہوگی، سمجھے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ 10-15 بھی نہیں ہوتے، تو 860 میٹر اس کی لمبائی ہے، تو کتنا رہ گیا؟ 140 میٹر باقی رہ گیا، یعنی اگر وہ بلڈنگ گر جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ یہاں تک نہیں ہوگا، مولوی منظور کے گھر پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ روڈ تک ہوگا، 1 کلومیٹر کے قریب لگ بھگ اس کی لمبائی ہے۔ اور پھر جب شیخ خلیفہ کے جب یہ مسئلہ ہے، اس کے مقابلے میں شیخ خالد نے ریاض کے اندر اس نے شروع کیا کہ میں 250 منزل بناؤں گا، جو بلڈنگ ہوگی میری وہ 250 منزلیں ہوں گی۔ یہ وہ بکریاں چرانے والے تیل اور اونٹ چرانے والے لوگ، سمجھے؟ اونٹ چرانے والے لوگ ہیں کہ اب اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا، تیل کا پیسہ آ گیا۔ اب اگلے والی بات، دوسری بات یہ سمجھو، دوسرے ہے کہ تطاول کا معنی 10 درازی کریں گے، ایک یہ کہ تطاول تفاخر کے معنی میں ہے، کالے اونٹوں کو چرانے والے وہ اپنی تعمیرات میں بلڈنگوں میں فخر کریں گے، میری بلڈنگ اتنی ہے، اور دوسرا یہ کہ تطاول 10 درازی کریں گے، اپنے ہاتھ لمبے کریں گے، بلڈنگ آپ کی ہوگی، آپ غریب سیٹ ہے، چور آ گیا اور وہ بکری چرانے والے وہ کہیں گے چھوڑ یہ بلڈنگ خالی کر، بلڈنگ میری ہے، نکل جائے یہاں سے۔ ابھی یہی ہو رہا ہے بخدا، سمجھ رہی میں کہ اب یہی ہے۔ تو اب میں نے عرض کیا کہ بس دوسرے کی ملکیت میں 10 ترازی کرنا، بس چھوڑو خالی کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے آسانی سے جی۔ یہ ہو گیا مولانا۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ۔ اب ختم، یہاں پر فی البنیان پر وقف کرو، اس کے بعد کہو علم الساعۃ داخل فی خمس، علم الساعۃ داخل فی خمس، قیامت کا علم داخل ہے 5 چیزوں کے اندر، لا یعلمہن الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ارے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خیال ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی نے اس کی استشہاد دلیل پیش کی، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الآیہ، ثم ادبر، پھر وہ فرشتہ جو کہ رجل تھا وہ پشت پھیر کر کے چلے، فقال ردوا، حضرت نے فرمایا واپس کرو، یہ صرف ان کو بتانے کے لیے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ اب یقین ہو گیا، انسان ہوتا تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتا ہے، جبریل اڑ کر چلا گیا۔ فلم یروا شیئا فقال هذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینهم، یہ دین سکھانے کے لیے۔ قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، ان سب کو یہ کہ ایمان قرار دیا، ایمان اور دین یہ کہ قرار۔ استدلال کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، بابن، یہ باب پہلے والے کے لیے تکملہ ہے، یہ باب تکمل ہے، اور حدیث ہرقل کا حصہ ہے کہ ہرقل نے پوچھا حضرت ابو سفیان سے کہ هل یزیدون ام ینقصون، بڑھ جاتے یا کیا ہے؟ یہ آگے فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، ہم وہ بڑھتے رہتے نبی کے پیروکار۔ تو آگے فرمایا کہ دیکھو، فرمایا حل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، کوئی دین اور ایمان کو، یہاں دین ایمان کے معنی میں سمجھے، بعد ان یدخل فیہ، دین میں داخل ہونے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد کیا آدمی ایمان کو ناپسند کر کے، دین کو ایمان کو ناپسند کر کے کوئی مرتد ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے فرمایا کہ نہیں، تو فرمایا کہ یہی ہے وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، یہ جی
ایمان کی حالت بھی یہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایمان جب یہ مکمل ہو جاتا ہے حتیٰ یتم بشاشت القلوب، جب دین کے انشراح اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، اور اطمینان قلب جس کا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب ہرقل سابقہ کتابوں کا بڑا عالم تھا، اس نے ایمان کو دین سے تعبیر کیا، اور دین بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ ایمان، فرمایا کہ یہی ایمان اور دین جب یہ آخری حد تک جب پہنچ جاتے تو پھر آدمی اس کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہرقل نے بھی اس کو اللہ کو ایمان کی زیادتی کی وہ بھی قائل ہے، دین اور ایمان، فرمایا کہ دین جب مکمل ہو جائے آدمی اس میں داخل ہو جائے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جی باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس قال اخبرني ابو سفيان بن حرب نے بتایا ان ہرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان، یہی ایمان کا مسئلہ حتى يتم وسألتك هل يرتد احد منه سخطة لدين بعد ان يدخل فيه فزعمت الله وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط احد، دین کو بھی کوئی ناپسند نہیں کرتا۔ چلیے گا